اس میں ذرا بڑی وضاحت میں کر دوں، جو موجودہ تبلیغ ہے یہ وہ تبلیغ نہیں ہے. ہمارے وہاں بعض لوگ ان کو یہ دھوکا ہو گیا، یہ جو مروجہ تبلیغ ہے یہ وہ تبلیغ نہیں ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو نبیوں والا کام ہے، یہ کام نبیوں والا کام نہیں ہے، یہ کام نبیوں والا کام نہیں ہے. ایک اصلاح کا کام ہے، خیر کا کام ہے، اچھا کام ہے، اس سے انکار نہیں ہے. ایک خیر کا کام ہے، اچھا کام ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہ وہ تبلیغ نہیں ہے جو تبلیغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. جو تبلیغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے 1926 میں شروع ہوا ہے. کب شروع ہوا ہے؟ 1926 میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ 14 سال پہلے آئی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ غیر مسلموں میں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت دی ہے کس کو دی ہے؟ غیر مسلموں کو دعوت دی ہے. تو وہ تبلیغ تھی، اصلاح کا کام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ اصلاح کا کام ہے. جو اصلی تبلیغ ہے وہ ہے غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اگر ان کو یہ بات سمجھاؤ تو بڑی شدت پر اتارو ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھیا پہلے اپنے لوگوں کو صحیح کر لو، پہلے اپنے لوگوں کو صحیح کر لو، غیروں کو بعد میں دعوت دیں گے. تو اچھا یہ بتائیے، ایک طرف وہ مسلمان ہے کہ جس نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، وہ جنت میں جائے گا. یہ آپ کا ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اور ایک طرف وہ بندہ جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے. تو اب بتائیے کس کو آگ سے بچانا ضروری ہے، اس والے کو یا اس والے کو؟ ایک تو ڈائریکٹ آگ میں جائے گا. آپ کے پڑوس میں سنیل رہتا ہے، آپ نے کبھی اس سے نہیں کہا بھائی ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کو مان لو، کبھی نہیں کہا، تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. اور ایک بندہ وہ ہے جو آپ کے برابر فیضان رہتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، نماز نہیں پڑھتا یا کچھ اس کے عمل میں کوتاہی، لیکن میرا یقین ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے جنت میں جائے گا. اور نبی کو جو فکر تھی وہ یہ فکر تھی کسی طریقے سے آگ سے بچنے والے بن جائیں. جو کہتے ہیں کہ ابھی بازار اوقاز میں جا کے نبی نے پتھر کھائے ہیں، ایک ایک گھر پہ 70 مرتبہ گئے ہیں، تو کافروں کے گھر پہ گئے ہیں، مسلمان کے گھر پہ نہیں گئے، کافروں کے گھر پہ گئے. کیوں؟ نبی کو فکر تھی کہ ہر شخص جہنم سے بچنے والا بن جائے، ہر شخص جہنم سے بچنے والا بن جائے. کوئی بھی شخص ایسا نہ رہے جو جہنم میں جائے، کیونکہ نبی کیا تھے؟ نبی رحمت تھے. نبی کیا تھے؟ نبی رحمت تھے. اب خلاصہ یہ نکلے گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو غیر مسلموں میں بھی ایمان کی دعوت دیں، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اپنے لوگوں کو صحیح راستے پر لائیں. لیکن یہ کہنا کہ بس یہی دین کا کام ہے، یہی سب سے اچھا کام ہے، یہی سب سے بہتر کام ہے، یہ سراسر جہالت ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ دین کے بہت سارے کام ہیں. اور بعض لوگ جو متشدد ہوتے ہیں بس ان کے آگے تو تبلیغ کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. وہ سمجھتے بس یہی دین کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. جبکہ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین کام دنیا میں جو ہے وہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا. اس سے بہترین کام پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تبلیغ کا کام سب سے اعلیٰ ہے، یہ بالکل غلط ہے. تبلیغ کا کام غلط نہیں ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. کبھی آپ جا کے چرچا کرنے لگے، تبلیغ کا کام کریے، لیکن اس میں کیا ہے؟ گڈ مڈ مت کیجیے، اس کو کیا سب سے اوپر مت رکھیے. یہ بھی دین کا کام ہے. لیکن سب سے اعلیٰ کام کیا ہے؟ یاد رکھیں گے سب سے اعلیٰ کام کیا ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ قرآن کو سیکھنا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ میں کہہ رہا ہوں، میرے نبی کہہ رہے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بالکل صحیح درجے کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے. خیرکم کا ترجمہ کروانا کسی عالم سے، خیرکم سب سے اچھا. جیسے کہتے ہیں نا سب سے، ایک ہوتا اچھا، ایک ہوتا سب سے اچھا. ایک ہوتا اچھا بھائی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں، ایک ہوتا ڈاکٹر صاحب سب سے اچھے ہیں، مطلب اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ کہا نا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن سیکھنا اچھا کام ہے. سب سے اچھا کام کیا ہے؟ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، بعد میں اور باقی کا کام ہے. تو اس لیے جو چیز جس درجے کی ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں جس چیز کا جو درجہ اس کو دیا جائے، قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا یہ سب سے اعلیٰ کام ہے. اس سے اعلیٰ کام دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اس کے بعد بے شمار کام ہے، امامت، درس و تدریس، خطابت، غریبوں کی مدد کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یہ بھی ایک کام ہے. اب دعوت و تبلیغ میں دو شعبے ہیں. ایک شعبہ وہ ہے کہ جو اپنے لوگوں کو بلا رہا ہے دین کی طرف، ایک شعبہ وہ ہے جو غیر مسلموں کو بلا رہا ہے. اصلی دعوت کا کام وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، صحابہ نے کیا، جس کے لیے پتھر کھائے ہیں. اور آپ اسے کر کے دیکھیں، پتھر بھی پڑیں گے، گالیاں بھی ملیں گی. یہاں تو بھیا کیا بریانی قورمے مل جاتے ہیں، وہاں بھیا پتھر بھی ملیں گے. آپ اپنے محلے کے غیر مسلموں کو اکٹھا کر کے ان کو دعوت دیجیے کہ ایک اللہ کو مانو. جیسے نبی نے کہا تھا اے لا الہ الا اللہ،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کو پہلے حکم یہ تھا کہ آپ کیا ہیں، چپ کے تبلیغ کیجئے. ابھی عام آرڈر نہیں تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا آرڈر آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی کھلم کھلا تبلیغ کیجئے، کھلم کھلا لوگوں کو ایمان کی دعوت دیجئے. نبی علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام مکے کے لوگوں کو آواز دی، تمام مکے کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور نبی نے یہ کہا کہ اے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری اس بات کو سچا مانو گے؟ تو تمام مکے کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو 100% سچا مانیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو ایک مان لو، یہ جتنے بھی معبود ہیں ان کی عبادت کو، ان کی پوجا کو چھوڑ دو. سب سے پہلے ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، اس نے اٹھایا اور ایک کیا ہے کوئی چیز پھینک کے آپ کے ماری اور آپ کے ہاتھ پر آ کر لگی اور یہ کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، ہمارے معبودوں کو برا کہنے کے لیے جمع کیا تھا؟ تو دیکھیے جب نبی نے حق کی دعوت دی تو نبی کو بھی پتھر کھانے پڑے، نبی کو بھی پتھر کھانے پڑے. تو آپ یہ کام کریے، پھر میں کہوں گا نبی والا کام ہے، پھر میں کہوں گا یہ نبی والا کام ہے. اس سے پہلے میں اس کام کو تو نبی والا کام نہیں کہوں گا، ہاں یہ کہوں گا یہ بھی دین کا کام ہے، میں اس سے انکار نہیں کروں گا، یہ بھی دین کا کام ہے. لیکن نبیوں والا کام وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کیا، جو صحابہ نے کیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے پتھر بھی کھائے، اس کی وجہ سے انہوں نے پتھر بھی کھائے اور خود نبی نے بھی پتھر کھائے. تو اس لیے جس چیز کا جو مقام ہو اس چیز کو مقام دینا چاہیے. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے. افراط اور تفرید، کسی چیز کو بڑھانا اور کسی چیز کو گھٹانا، یہ دین سے خارج باتیں ہیں، دین سے خارج باتیں ہیں. کسی چیز کو گھٹانا یہ بھی جائز نہیں، کسی چیز کو بڑھانا یہ بھی جائز نہیں. تو اس لیے جس چیز کا جو مقام ہو اس چیز کو اسی مقام پر رکھا جائے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت کو آگے پہنچانا شروع کر دیا، تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن چپ کے شروع کیا. اور کہاں شروع کیا؟ ایک آپ نے گھر بنایا، ایک صحابی تھے ارقم نام کے، ان کے گھر پر چھوٹا سا ایک مدرسہ قائم کیا. وہاں پر نبی علیہ السلام لوگوں کو بلاتے تھے اور دین کی دعوت کو پیش کرتے تھے. اسلام کا یوں کہہ لیجیے سب سے پہلا مدرسہ، اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی مکے میں قائم ہوئی تھی حضرت ارقم کے گھر پر، جس کو کہا جاتا ہے دار ارقم. کیا کہا جاتا ہے؟ دار ارقم، ارقم کا گھر، ارقم کا گھر. یہاں سے تبلیغ کا کام ہوا کرتا تھا، غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی. اس انشاءاللہ یہاں سے آگے بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.